خان صاحب آپ سے ہم درخواست کریں گے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہمارے ویسے تو ایک جو انداز ہے نا ہمارے معاندین کا، وہ ایسا ہے کہ اس میں وہ پہلے یہ کہتے ہیں کہ حج پہ نہ جاؤ، پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ تو حج پہ نہیں جاتے، ہاں جی، پھر وہ کہتے ہیں تم لوگوں نے اذان نہیں دینی، پھر وہ کہتے ہیں تم لوگ اذان بھی نہیں دیتے، پھر وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، نماز ہم پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی تم لوگ اس طرح سے، تو جو پابندی وہ خود لگا دیتے ہیں قانونی طور پہ۔ جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے ایک قانون کا احترام کرنے والی جماعت ہے، ہم خلاف شریعت کوئی کام نہیں کرتے، لیکن اس میں رہتے ہوئے ہمیں اگر قانونی ملک دا لینڈ آف لا آف لینڈ جو ہے اس کا احترام ہم اللہ کے فضل سے کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایک ان کا پرانا طریق ہے۔ ایک طریق یہ بھی ہے کہ وہ ہمیں سخت ناپسند کرتے ہیں، غیر مسلم سمجھتے ہیں، کافر سمجھتے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سمجھتے ہیں، لیکن ایک گلہ یہ کرتے ہیں کہ ہمارے سے شادی کیوں نہیں کرتے۔ تو آپ ذرا تھوڑی سی اس پہ آج پھر ایک دفعہ پھر روشنی ڈالیں کہ ان کا اعتراض یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو آپ لوگ خود تفرقے کی خلیج کو بڑھا رہے ہیں، اور تو آپ سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ بات دراصل یہ ہے کہ آپ اس کا نام تفرقہ رکھیں یا اختلاف رکھیں، جو بھی رکھیں، اس کی ابتدا جماعت احمدیہ کی طرف سے نہیں ہوئی۔ اس کی ابتدا بھی دراصل انہی کی طرف سے ہوئی ہے، جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے کہ پہلے خود ہی ایک پابندی لگاتے ہیں اور پھر بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں کرتے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جماعت احمدیہ تو شادیاں کرتی تھی۔ اگر آپ پرانا تاریخ دیکھیں تو اس میں احمدی خواتین کے ساتھ غیر احمدی مردوں کی شادیاں ہوئی ہیں، احمدی مردوں کے ساتھ غیر احمدی خواتین کی شادیاں ہوئی ہیں، تو اسی طرح تھا۔ اور بلکہ ایک اسی کے ساتھ نماز بھی یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پیچھے نہیں پڑھتے، تو وہ بھی ہم اکٹھا پڑھا کرتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے اس مہدی، اس مسیح جس کے متعلق اصدق الصادقین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب وہ آئے تو اس کی نہ صرف بیعت کرنا بلکہ فرمایا کہ اگر برف کے سلوں پہ سے گزر کے جانا پڑے تو جانا اور اس کی بیعت کرنا، میرا اسے سلام کہنا۔ وہ امام مہدی جب آ گیا اور زمین اور آسمان نے اس کی جب گواہیاں بھی دے دیں، تب بھی انہوں نے نعوذ باللہ اس کی تکفیر کی، اس کی تکذیب کی، نعوذ باللہ اس کا نام دجال رکھا، اس کے کفر کے فتوے ساری دنیا میں جہاں جہاں پہنچا سکتے تھے پہنچائے۔ تو اس موقع پہ پھر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیں یہ ہدایت ہے کہ جو شخص ایک کلمہ گو کو، ایک اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو کافر کہتا ہے، وہ خود اپنے آپ کو دائرہ اسلام سے خارج کر لیتا ہے، وہ دراصل اپنے کفر پہ مہر لگا دیتا ہے۔ تو اب چونکہ انہوں نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک واضح نافرمانی کر کے ایک کلمہ گو جماعت کو کافر اور اس کو مکذب، اس کی تکذیب کی ہے، اس لیے اب یہ خود دائرہ اسلام سے نکل گئے ہیں۔ اب ایک کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایک مسلمان غیر مسلم کے پیچھے نماز پڑھے؟ تو یہ ابتدا یہاں سے ہوئی۔ اور جہاں تک شادیوں کا معاملہ ہے تو جیسا میں نے عرض کی پہلے اسی طرح ہوتا تھا شادیاں، لیکن پھر ان لوگوں نے اس سے نہ صرف یہ کہا کہ ان سے شادیاں نہیں کرنی، بلکہ یہاں تک کہ یہ ایسی شادی اگر کسی احمدی خاتون کے ساتھ یا احمدی مرد کے ساتھ شادی ہوتی تھی تو ان کے ملا اسے ناجائز شادی قرار دیتے ہیں، ناجائز نکاح کہتے ہیں، اور کہتے ہیں یہ نکاح ہی نہیں ہے، اور نعوذ باللہ اس سے ہونے والی اولاد کو ناجائز اولاد کہا جاتا ہے۔ آج بھی ایسے ممالک ہیں، پاکستان ہے اور کئی ممالک، جس میں اس حربے کو استعمال کیا جاتا ہے اور عدالتوں اور پولیس میں جا کے اس حربے سے ناجائز فائدے اٹھائے جاتے ہیں، اور ایک اپنے آپ کو احمدی کہنے والا جو ہے اس کے خلاف جا کے یہ کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ یہ اس کو کافر ٹھہرایا، غیر مسلم ٹھہرایا جاتا ہے، اور پھر اس کے خلاف اپنے حق میں ناجائز فوائد اٹھائے جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں، پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس پہ غور کیا جائے جہاں تک شادیوں کا معاملہ ہے تو قرآن کریم نے تو بڑی وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ شادیوں کے معاملات میں یہ فرمایا فَلْيَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ جو ہم آیات نکاح میں تلاوت کرتے ہیں اس میں یہ بھی حصہ ہے کہ سوچ سمجھ کے، سوچ بچار کر کے اپنی بچی کہیں دو، یا کہیں اپنا رشتہ کرنا ہے تو سوچ بچار کے کرو کہ یہ نہ ہو کہ کل کو تمہیں کئی قسم کے مصائب کا سامنا ہو۔ تو جب اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ کفو جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایک یہاں پہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لو جی اہل کتاب کے ساتھ تو شادیاں جائز ہیں، یہ ہمارے ساتھ نہیں کرتے۔
اہل کتاب کے ساتھ بھی قرآن کریم کہتا ہے کہ ان کی محسنہ جو عورتیں ہیں ان کے ساتھ تم شادی کرو، یہ کہیں پہ بھی نہیں۔ میں ایسے اعتراض کرنے والوں سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر ان کی بچیاں ہیں تو کیا وہ صرف اس لیے کہ دوسرا شخص مسلمان ہے اپنی بچی اسے دے دیں گے؟ چاہے وہ چور، زانی، شرابی ہو تو کیا اپنی بچی وہاں دے دیں گے؟ کہاں ہے؟ اور پھر کفر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برابری ہونی چاہیے۔ تو اگر ایک شخص ہمارے پیشوا کو، ہمارے روحانی پیشوا کو گالیاں دے، ہم اسے اس کی تکذیب کرے، اس کی تکفیر کرے، وہاں کیا ہم وہاں اپنی بچی دے کے اس کی زندگی کو جہنم نہیں بنا دیں گے؟ روزانہ اسے اس گھر میں نعوذ باللہ ہمارے آقا کے متعلق، اس آقا کے متعلق جس کی صداقت کی گواہی زمین و آسمان نے دی ہے، اس کے متعلق جب تکفیر سنے گی، گالی گلوچ سنے گی، تو کیا اس کا جینا حرام نہیں ہو جائے گا؟ یا اگر ہم وہاں سے ایک بچی لے آتے ہیں جو ہمارے گھر میں آ کے اس قسم کا یہ کرے تو کیا جینا حرام نہیں ہو جائے گا؟ تو کہاں کا یہ ہے؟ پھر دوسری بات، جو آخری بات یہاں پہ یہ بھی ہم دیکھ لیں کہ یہ جو معاشرتی قوانین، معاشرتی رہن سہن ہوتا ہے، معاشرتی معاملات جو ہوتے ہیں، اس میں تو اسلام نے بڑی کھلی اجازت دی ہے کہ ایسے احکامات کے لیے ایک انتظامی اگر قدم اٹھایا جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اور قرون اولیٰ کہ مسلمانوں میں صحابہ، خلفائے راشدین کے زمانے میں بڑی اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ چنانچہ احادیث میں آتا ہے، بخاری میں ہے دونوں احادیث، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور میں جو طلاق کا معاملہ تھا، اس میں اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دیتا تھا کہ تمہیں 3 طلاق، تو اسے ایک شمار کیا جاتا اور اسے کہا جاتا تھا کہ نہیں 3 نہیں ہوئی، تم رجوع کر سکتے ہو۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ لوگوں نے اس کو مذاق بنا لیا ہے اور اپنی بیوی کو دھمکانے کے لیے 3 طلاق کہہ دیتے ہیں اور بعد میں رجوع کر لیتے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، انتظامی یہ ایک حکم تھا کہ جو کوئی چونکہ مذاق بنا لیا ہے، اب جو کوئی 3 طلاق کہے گا میں اس کو 3 شمار کروں گا اور 7 کوڑے لگواؤں گا۔ تو کہاں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں اسی طرح تھا، لیکن ایک خلیفہ راشد نے جب یہ دیکھا کہ اس کو غلط طریقے سے پہ استعمال ہو رہا ہے تو اس کو بدلا، اور اس کے لیے بھی دراصل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت موجود تھی۔ حضور نے فرمایا تھا کہ تم پہ جہاں میری سنت کی پیروی واجب ہے، وہاں پہ خلفائے راشدین المہدیین کی بھی پیروی واجب ہے۔ اگر وہ کوئی طریق نیا نکالیں گے تو اس کو بھی ماننا، اور یہ صرف خلفاء کو اجازت ہے۔ اور ہمارے زمانے میں خلفائے راشدین، حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خلیفۃ مسیح اول کے دور میں یہ ہوا کہ جب دیکھا کہ جب بچیاں دی جاتی ہیں تو ان کا جینا حرام کر دیا جاتا ہے، یا اگر لائی جاتی ہیں تو آئندہ نسل جو ہے وہ تباہ ہو جاتی ہے، تو اس لیے پھر یہ احکامات دیے گئے۔ اور اسی طرح نماز تراویح کے متعلق ہے، اسی طرح اور کئی معاملات ہیں۔ مثال کے طور پہ میں ایک بڑی موٹی مثال دے دیتا ہوں، زکوٰۃ ہے۔ اب مسند احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ یہ بخاری میں یہ حدیث موجود ہے کہ وسلم نے زکوٰۃ لینے کا، لوگوں سے زکوٰۃ لینے کا حکم فرمایا، تو بعض صحابہ نے انکار کیا۔ تو اس میں سے 2 صحابہ کے متعلق حضور نے فرمایا، حضرت خالد بن ولید کے متعلق فرمایا کہ اس سے تو تم لوگوں نے ظلم کیا ہے، اس نے تو اپنا سارا کچھ پہلے ہی راہ خدا میں پیش کر دیا ہوا ہے۔ حضرت عباس کے متعلق فرمایا کہ وہ میرے چچا ہیں، ان کی زکوٰۃ جتنی ان کی زکوٰۃ ہے اس سے ڈبل وہ ادا کریں گے، اور پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ اپنی طرف سے وہ ادا کی۔ اور ایک شخص ابن جمیل کے نام پہ ہے، جس کا احادیث میں نام تو نہیں آتا لیکن بعض تاریخ کی کتابوں میں عبداللہ نام آتا ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا وہ بڑا غریب آدمی تھا، حضور جب تشریف لائے تو حضور نے اس کے لیے دعائیں کی تو وہ امیر ہو گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ اسلام سے دور ہو گیا۔ تو جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، تو حضور نے فرمایا کہ وہ غریب تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثروت دی ہے، اب وہ احسان مندی نہیں اس کے دل میں رہی، تو لیکن حضور نے اس کے خلاف کوئی ایکشن لینے کا حکم نہیں دیا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت کے ابتدائی دور میں جب لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، تو وہ چونکہ ایک ایسی بیماری تھی، ایسی ایک قانون شکنی تھی کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ جو شخص زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا میں اس کے خلاف جنگ کروں گا۔ تو یہ ایک انتظامی معاملات ہے۔ تو اگر ایسے معاملات میں جو اب عبادات ہیں، یہ زکوٰۃ عبادت ہے، اگر اس معاملے میں اس قسم کا انتظامی حکم جاری ہو سکتا ہے تو پھر
اس میں کیوں نہیں جاری ہو سکتا؟ یہ جو ایک معاشرتی اصول ہے اور جس کے لیے قرآن حدیث نے بڑا واضح احکامات جاری کیے ہوئے ہیں۔ جی بہت شکریہ خان صاحب، جزاک اللہ۔